ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنخرجه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود شریف قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، سائے میرے نبی پر تو خود میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجہک المنیر لقد نیر القمر لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعدس خدا بزرگ دوہی قصہ مختصر۔ بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابا اولاد علی مذہب حنفی آدارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر جنت کی گلیوں میں دیکھا جنت کی گلیوں میں دیکھا مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا جنت کی گلیوں میں دیکھا مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ ارے تیری معراج کہ تو عرش اولا تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے مبارک قدموں تک پہنچا۔ دوستو اللہ رب العزت اللہ عز و جل اللہ پاک نے اپنی لا ریب و لا شکا کتاب میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی وہ پاک ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی راتوں رات، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کسی لیے سیر کروائی کہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہو هو السمیع البصیر، انہو بے شک وہ سننے اور دیکھنے والا۔ دوستوں معراج تیرے اور میرے نبی کے دوسرا بڑا معجزہ، پہلا بڑا معجزہ جو تیرے میرے اور نبی کو عطا کیا گیا، وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ معجزہ قرآن ہے۔ معجزے کے حوالے سے ہمیں ایک اور بات بھی ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا یہ دستور رہا کہ ہر نبی کو ہر نبی کے تقاضوں کے مطابق اسے معجزہ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے تو لوہے کی صنعت کے دور کا اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو یہ معجزہ دیا کہ لوہے کو ہاتھ میں لے تو وہ موم کی طرح نرم لوگ تو گرم کرتے پھر نرم کرتے پھر کاٹتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ معجزہ دیا کہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا، جو شکل بنانا چاہتے بنا لیتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو جادوگری کے دور کا روح تھا، گھر جادوگر موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک عصا جو کبھی چھوٹا ہو جاتا کبھی بڑا ہو جاتا، کبھی بکریاں ہانکتی، کبھی پتے جھاڑے جاتے، کبھی ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے، جب سوتے ہیں تو وہ عصا تیرے تار بن کر پیرا دیتا۔ اگر جادوگر منوٹنوں کے حساب سے رسیاں پھینک دیتے وہ استہا بن جاتا، ساری رسیوں کو نگل لیتا۔ جب سمیٹا جاتا ہے تو عصا کا عصا ہی ہوتا، نہ قدم حساب، نہ حجم میں اضافہ، نہ وزن میں اضافہ، کیونکہ جادوگری کے دور کا عروج تھا۔ یہ معجزہ جادوگری کے فخر کو توڑتا ہوا دکھائی دیتا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو
طب یونانی کے دور کا روح حکیم سقراط افلاطون بڑے بڑے حکماء اپنا سکہ جما چکے. طب یونانی میں ہر مرض کا علاج صرف 3 امراض. ایک مادر ذات اندھے کی آنکھ میں روشنی نہیں پا سکتی. دوسرا کوڑی والے کے جسم کو شفا نہیں دے سکتی. تیسرا موت کا علاج. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان 3 امراض کا علاج دے کر مبعوث فرمایا. مادر ذات اندھے کی ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے تو شفا ہو جاتی. کوڑی والے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو شفا ہو جاتی. مردے کو ٹھوکر لگاتے تو اٹھ کر باتیں کرنا. ہر نبی کو ہر نبی کے تقاضوں کے مطابق معجزہ. آپ دیکھ لیں اگر لوگ پتھروں سے چیزیں تراشنے کے عادی ہیں تو حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا کہ انہوں نے پتھروں سے زندہ اونٹنی نکالی. تیرے اور آپ کے آقا و مولا کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے شاعر ادیب نثر نگار ہر گھر میں موجود. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا معجزہ دیا؟ کیا معجزہ دیا؟ قرآن دیا. پھر جادوگروں سے کہا کہ قرآن کی مثل ایک سورت لا کر دکھاؤ. حضرت صلاح الدین شہروردی علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اگر قرآن کی مثال ایک سورت لانا ممکن تھا تو بدر و احد کی لڑائیاں نہ ہوتی. سیدھی سی بات سی اسلام سے پیغمبر و تکذیب کر دیتی. لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں کہ وہ قرآن کی مثال ایک سورت لائے. کسی کے اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ قرآن کی مثال ایک سورت لائے. تیرے میرے نبی معراج پر گئے. اس کو قرآن نے سفر نہیں کہا سیر کہا. سفر تیز ہوتا ہے تیزی سے. سیر ایسا ہوتا ہے اگر آپ صبح نکلتے ہیں سفر کے لیے تو آدھے سے گھنٹے میں سفر طے ہو جاتا ہے. سیر کے لیے تو ایستا راستے میں پھول کھلے ہیں کہیں شبنم پڑی ہے ایستا. آپ خود سوچیے اس کی سیر اتنی تیز ہے اس کا سفر کتنا تیز ہے. اگر امتی جب نبی کو دکھ میں پکارتا ہے اس وقت نبی سیر نہیں کرتا مدینے سے سیر نہیں کرتا سفر کرتا. قرآن سے پوچھو معراج کے بارے میں. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اس پر سیستان 6 سوالات کرتی ہے. حرکت پر سیستان 6 سوالات. متحرک کون ہے محرک کون ہے؟ حرکت کس نے دی؟ حرکت کس کو دی؟ کس وقت کس لیے دی؟ کہاں سن. ان 6 سوالوں کا جواب ایک ہی آیت کے اندر موجود ہے. سیستان کہتے ہیں حرکت کس نے دی؟ سبحان الذی پاک ذات نے دی. کس کو دی؟ اپنے بندے کو دی. کس وقت دی؟ لیلا رات کے وقت. کہاں سے؟ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. کس لیے دی؟ لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں. جب معراج کے بعد تیرے اور میرے آقا کریم آئے تو ایک دن آپ کا دریائے رحمت جوش میں آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مانگنا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے باپ صدیق سے نہ مشورہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر کرو. باپ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں ابا جان آج تیرے میرے نبی کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور کہنے لگے جو مانگنا ہے مانگ.
میں نے کہا اپنے باپ سے نہ مشورہ کر لیں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا ایک چیز مانگو۔ کون سی؟ سنو۔ فرمایا جب آپ قربت خاص معراج پر گئے آپ کے ساتھ جو خاص راز کی باتیں رب تعالیٰ نے کی، ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ ہو گیا؟ جی ہو گیا۔ کون سی چیز مانگ رہی ہے؟ مانگو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ جب آپ معراج پر گئے رب تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خاص رات کی باتیں کی، ان باتوں میں سے ایک بات تیرے میرے نبی مسکرانے لگے اور کہنے لگے سن عائشہ جب میں معراج پر گیا رب تعالیٰ نے ایک بات کی، اگر تیری امت میں سے کسی شخص کا کوئی ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اسے بغیر حساب و کتاب کے اندر جنت میں داخل کروں۔ ویسے تو کوئی رب تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں، اگر کر لے تو اس کی حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی جاتی ہیں اور کہتی ہیں بجان بخشش کا بہانہ آخری آ گیا۔ کون سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا جواب دیا؟ فرمایا سنو، کہا تیری امت میں سے اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے سیدھا جنت میں جائے گا۔ صدیق رونے لگے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں بجان یہ رونے کی بات نہیں ہے، خوش ہونے کی بات ہے۔ صدیق کہتی ہیں اگر کسی نے کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کا جڑا ہوا دل توڑ دیا تو وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میں تو اسی لیے رو رہا کہ پوری عمر میں سے مجھے کسی کا دل ٹوٹ نہ گیا ہوا، کسی کی دل اداری نہ ہو۔ صدیق اکبر نبی کے من کو بھا جائے، نبی کے من کو بھا جائے، اسے صدیق کہتے ہیں جو گھر میں کچھ نہ چھوڑا اسے صدیق کہتے ہیں جو گھبرائے نہ پچھتائے، بدن پہ ٹاٹ اوڑائے، سب سے پہلے آ جائے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ ایاہو کیسے اندھوں پر نبی کو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے، نبی کو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں۔ صحابہ نے کس طرح کی دین پر قربانیاں دی؟ عمر محمد کے صحابی کا محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کر بیس گلیوں وہ جانا یاد آتا ہے۔ ارے جب اس زمانے کی مائیں آٹے کو ترستی ہے، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ آج کے حکمران بھی ہیں لتو پتو حکمران، وہ عمر کی خلافت پڑھ لے شان عثمان دی عظمت عثمان دی عظمت ہر دور خیال اسے کے نام عمر گن کے شیطان دفع کر علی نو منہ تو رب آتے علی نو منہ تو رب آتے علی نو لا جواب آتے علی دا نام جمڑا بھی نبی والے ثواب آتے علی ویار جرت علی شیر خدا دا علی دی ادا اندر مریضاں لئی شفا بھی علی دی ادا اندر مریضاں لئی شفا بھی علی وحدت تے گلشن دا علی وحدت تے گلشن دا گلاب آکھا تا ٹھیک ہو سی علی سارے صحابہ جو نواب آکھا تا ٹھیک ہو علی سارے صحابہ علی سارے نواب آکھا تا ٹھیک ہو۔ دوستوں تیرے میرے نبی کو کہیں معجزات دیے، اگر کسی سے پوچھو وہ کہتا ہے انڈیا بہت ترقی کر گیا۔ کون سی ہوائی جہاز بنایا، پھر چاند پر گئے، بڑی ترقی۔ اس کو کہے ترقی یہ نہیں کہ جہاز کے ذریعے چاند پر جانا، سائنسدان اپولو 11 کے ذریعے مریخ پر جانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے رہے وہاں تک خدا کی قسم نہیں پہنچ سکتے جہاں تک تیرے میرے نبی کے قدم چلے گئے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ وہ کہتے ہیں بڑی ترقی کر گئے،
کر گئے جہاز بنا کر چاند پر پہنچے ان کو ہم جواب دیتے ہیں تم نے نہیں ترقی کی سب سے پہلے آمنہ کے لال نے ترقی کی کون سی چاند کو اشارہ دیا وہ ٹوٹ کر آپ کے قدموں میں آ گیا اسی لیے رب تعالیٰ نے تیرے میرے نبی کو کئی معجزات کہ کسی دور کا مسلمان احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو وہ اپنے دور کی اٹھان بھی دیکھی اور نبی کے معجزے کی فراست بھی دیکھی تیرے میرے نبی کو کئی معجزات دیے گئے ایک چڑیا تیرے میرے نبی کے پاس آتی ہے چوچو کرنے صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ یہ چڑیا کیا کہتی ہے یہ سپیرو یہ چڑیا کیا کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چڑیا کو یہ معلوم تھا کہ اگر آواز سننی ہے تو آمنہ کے لال نے سننی ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ چڑیا کیا کہتی ہے کیوں چوچو کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چڑیا کہتی ہے کہ ایک صحابی نے میرے گھونسلے سے میری ایک انڈے اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اے حذیف جاؤ اس کے گھونسلے میں اس کی ایک واپس کر کے رکھا ہو ایسا یہ کام تیرے میرے نبی وہ ہے اندہ آتمائنہ کل کوثر ساری کثرت پاتی خیر کثیر دو صحابہ جاتے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ رات اندھیری ہے راستہ دشوار ہے جانا بہت دور ہے کیا کریں لائٹ نہیں تیرے میرے نبی نے کہا ایک ڈرائی سٹی خشک چھڑی لے کر اس پر اپنا دستی رحمت والا ہاتھ پھیرا تو وہ ٹیوب لائٹ سے بھی زیادہ روشن ہو سو صحابہ دونوں جا رہے راستے کے اندر خیال آیا کہ میرا گھر ادھر تمہارا ادھر لائٹ ایک ہے کیا کریں دوسرے صحابی نے کہا ایک اور خشک چھڑی اس کے ساتھ ٹچ کی تو وہ بھی ٹیوب لائٹ سے زیادہ روشن یہ ہے تیرے میرے نبی کا کمال نگاہ عشق و مستی نگاہ عشق و مستی وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی جاسین وہی طٰہٰ وہ دانائے زبور ختم الرسول وہ دانائے زبور ختم الرسول مولائے کن اس نے غبار راہ کو بخشا پھروگے وادی سینہ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین